محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی تختی کے اندر ہم نے آپ کے سامنے تختی نمبر 3 کا صحیح تلفظ بیان کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے حرکت کا قاعدہ اور کس طریقے سے ان الفاظ کے اندر یہ جاری ہوگا، کیسے بیان کیا جائے گا، اور اس تختی کے اندر ہونے والی غلطیوں کو بیان کریں گے۔ ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کو حرکت کہتے ہیں، حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ، پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ ایک زبر والے حرف کو متحرک مفتوح، ایک زیر والے حرف کو متحرک مکسور اور ایک پیش والے حرف کو متحرک مضموم کہتے ہیں۔ ان الفاظ کے اندر دو طریقے سے قاعدہ بیان کیا جاتا ہے۔ میں دونوں صورتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نمبر 1، حمزہ زبر آ، کیا قاعدہ ہے؟ تو بچہ جواب دے گا حرکت کا۔ استاد سوال کریں گے کیوں؟ بچہ جواب دے گا اس لیے کہ حمزہ کے اوپر زبر آیا ہوا ہے۔ حمزہ زیر ای، استاد سوال کریں گے کیا قاعدہ؟ بچہ جواب دے گا حرکت کا۔ استاد سوال کریں گے کیوں؟ جواب اس لیے کہ حمزہ کے نیچے زیر آیا ہوا ہے۔ حمزہ پیش او، کیا قاعدہ حرکت کا؟ کیوں؟ اس لیے کہ حمزہ کے اوپر پیش آیا ہوا ہے۔ جس انداز میں ہم نے بیان کیا ہے اسی انداز میں پوری تختی کے اندر اس قاعدے کو بیان کیا جائے گا۔ دوسرے طریقے سے جو عام طور سے پڑھایا جاتا ہے، اس وقت گاؤڑی کے اندر بھی یہی طریقہ رائج ہے، اور چونکہ یہ گاؤڑی کا قاعدہ ہے اور اسی انداز میں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو اس انداز کو میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ دوسرا انداز یہ ہے، استاد سوال کریں گے حمزہ اپنی حرکت کے اعتبار سے کیا کہلائے گا، یعنی حمزہ کو اپنی حرکت کے اعتبار سے کیا کہا جائے گا؟ تو اس کا جواب ہوگا حمزہ متحرک مفتوح۔ حمزہ زیر ای اپنی حرکت کے اعتبار سے کیا کہلائے گا؟ حمزہ متحرک مکسور۔ حمزہ پیش او، اس کو حرکت کے اعتبار سے کیا کہیں گے؟ جواب ہوگا حمزہ متحرک مضموم۔ تو یہ دونوں صورتوں سے اس کے اندر قاعدے بیان کر سکتے ہیں۔ پہلی صورت میں حرکت کا قاعدہ ہوتا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں قاعدہ جاری نہیں ہوگا، بلکہ اس طریقے سے سوال جواب ہوں گے کہ اپنی حرکت کے اعتبار سے حمزہ کو کیا کہیں گے؟ جواب ہوگا حمزہ متحرک مفتوح، یہ حمزہ متحرک مکسور، یہ حمزہ متحرک مضموم۔ اسی طریقے سے پوری تختی کے اندر یہ قاعدہ بیان کیا جائے گا۔ اور جو لوگ قاعدہ یاد کرنا چاہتے ہیں، یہ ہماری اسکرین پر آپ کو قاعدہ نظر آ رہا ہے، ایک مرتبہ پڑھ کے سنا دیا، آپ اس کو بھی یاد کر سکتے ہیں۔ دوسری بات جو اس کے اندر غلطی عام طور سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ زبر زیر پیش کو بچے کھینچ دیتے ہیں اور اس پر توجہ نہیں ہوتی۔ اس طریقے سے پڑھتے ہیں حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، عین زبر آ، عین زیر ای، عین پیش او، آ ای او۔ ایک سانس میں ایک لفظ پڑھا جائے گا، حالانکہ تین الفاظ کو ایک سانس میں پڑھتے ہیں اور اتنا کھینچ دیتے ہیں اس کو۔ یہ بات یاد رکھی جائے کہ زبر زیر پیش یہ کھینچتے نہیں ہیں، یہ جلد پڑھے جاتے ہیں، نہ ان میں جھٹکا دیا جائے گا۔ بہت